السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین اکرام، کیا آپ نے بھی 27 رجب المرجب کا روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا؟ آپ نے ضرور ہمیں کمنٹس کر کے بتانا ہے۔ تو کیا آپ نے جو روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے تو کیوں رکھا ہے، نہیں رکھا تو کیوں آپ نے نہیں رکھا؟ اپنی آراء کا، اپنی نالج اور مطالعے کا ہمیں اس سے ضرور آگاہ کرنا ہے۔ تو آج جس پوائنٹ کی طرف میں جانا چاہتا ہوں کہ 27 رجب المرجب کا روزہ رکھنا کسی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی کسی پیارے پیغمبر کی حدیث سے ثابت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اب دین میں بدعات و خرافات، من گھڑت چیزیں داخل کرنے کا کوئی اس کے اندر راستہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو دیکھیں محترم ناظرین کرام، اوکاشی اسلامک میڈیا کے پلیٹ فارم سے میں آج آپ کے سامنے آخر میں اپنی آراء اور اپنی رائے اور وہ حدیث جس کی بنیاد بنا کر لوگ 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں، وہ میں آپ کو آخر میں حدیث اس کی تخریج بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے بیان چلاتا ہوں۔ سب سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان سنیں، اور ان کے بعد پھر مفتی تقی عثمانی صاحب کا، پھر ان کے بعد قاری محمد طیب قاسمی نقشبندی، اور ان کے بعد مولانا مکی الحجازی حافظہ اللہ کا بیان سنیں۔ یہ علماء جن کے بڑے بڑے فالوور ہیں، جن کو بڑے ماننے والے ہیں، آج مجھے ایک ایسی خاتون کے بارے میں بھی پتہ چلا جو مولانا مکی حجازی یا علماء دیوبند کے ساتھ بہت زیادہ اعتقاد ہے، انہوں نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں، اور مدینہ کے اندر لوگوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ سب سے پہلے مولانا طارق مسعود صاحب کا بیان آپ کے سامنے چلاتے ہیں۔ حضرت عمر 27 رجب کا روزہ توڑوایا کرتے تھے، مجھے نہیں پتہ، لیکن 27 رجب کا روزہ ثابت نہیں ہے، بدعت ہے۔ اور یہ 27 رجب جو ہے کوئی شب معراج نہیں ہے۔ معراج ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کس تاریخ کو ہوئی ہے اس کا کسی مستند حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ رجب میں بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتہ۔ تو خام ہمیں 27 رجب کو نہیں عبادت کی رات بنا دیں، اور 27 رجب کو روزے کا دن بھی نہ بنائیں۔ نہ یہ روزے کا دن ہے، نہ یہ رات عبادت کی رات ہے۔ اب آپ کے سامنے مولانا تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالیٰ کا چلاتے ہیں، وہ بھی آپ روزے کا معاملہ ہے 27 رجب کے روزے کا، تو چونکہ اس میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں 27 رجب کے روزے کی، اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی روزہ رکھتا تھا 27 تاریخ کو تو حضرت عمر زبردستی کر کے کہتے کھانا کھاؤ، روزہ توڑو، کیونکہ یہ تم سمجھ رہے ہو کہ سنت ہے، حالانکہ سنت نہیں۔ آپ ملاحظہ کریں، مولانا قاری محمد طیب قاسمی نقشبندی صاحب کا بیان بھی آپ ضرور ملاحظہ کریں۔ روزہ ہے بندہ رکھ سکتا ہے، باقی یہ جو آج کل ہم نے بنا رکھا ہے کہ شب رات کا بھی روزہ ہے، لیلۃ المعراج کا بھی روزہ ہے، یہ بدعت میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جمع کر کے کوئی نفلوں کی نماز نہیں پڑھائی، ختم نہیں دلوائے۔ معراج ہوا، توجہ سے میری بات سمجھیے گا، میں عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ مکے میں تھے جب معراج ہوا، پھر واقعہ معراج کے بعد بھی 2-3 سال تک آپ مکے میں رہے، پھر 10 سال آپ مدینے میں رہے۔ آپ نے کبھی صحابہ کرام سے نہیں کہا کہ آؤ اس مہینے میں میں معراج پہ گیا تھا، مسجد پہ بتیاں لگا لیتے ہیں، لائٹیں لگا لیتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، ختم دلا لیتے ہیں، کوئی نفل پڑھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی سے نہیں کہا، اور نہ صحابہ میں یہ چیز تھی۔ اب آخر میں مولانا مکی الحجازی صاحب کا بیان بھی حرم کے اندر بیٹھے ہیں، وہ بھی اب آج کے دن کا روزہ رکھنا کوئی حکم نہیں، نہ اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، نہ صحابہ نے حکم دیا ہے، نہ اجماع صحابہ ہے، لیکن محرم کے روزے حضور نے حکم دیا، ہم کہتے رکھو 9 کو یا 10 کو یا 10 کو اور 11 کو، لیکن رجبی کا روزہ یا معراج کے روزے یہ لوگوں نے خود بنائے ہیں ماشاءاللہ۔ جی محترم ناظرین کرام، یہ سارے بیان چلانے کا مقصد یہ تھا، آج واللہ جتنے لوگ اپنے مکاتب فکر کے علماء کی بات کو جتنا ترجیح دیتے ہیں، میری بات میں یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، جتنا وہ اپنے علماء اور اپنے قائدین
اور اپنے بڑے بڑے بزرگوں کی بات کو جتنی اہمیت دیتے ہیں، شاید کہ میری بات یہ غلط نہ ہوگی کہ اتنا وہ اللہ رسول اور قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنا اپنے فرقوں اور اپنے جو ہے پارٹیوں کے علماء کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئیں اب سب سے آخر میں آپ کے سامنے وہ روایت بھی پیش کر دیتا ہوں جس کے بل بوتے پر یہ ساری کہانی گھڑی گئی۔ وہ روایت کیا ہے؟ تبیین العجب کے صفحہ 102 کے اوپر یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ جس بندے نے رجب کی 27ویں رات کو 12 رکعت نماز اس طرح ادا کی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھی، پھر نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے بیٹھے 7 مرتبہ الحمدللہ سورہ فاتحہ پڑھی، پھر 4 مرتبہ یہ دعا پڑھی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس نے یہ دعا پڑھی اور پھر صبح کو اس بندے نے روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے 60 سال کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہی وہ رات ہے جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ یہ تبیین العجب کے اندر یہ روایت آتی ہے صفحہ 102 کے اوپر، اور یہ روایت موضوع ہے، اس میں بندار بن عمر کذاب ایک جھوٹا راوی ہے اور یہ موضوع روایت ہے، ایک گھڑی ہوئی کہانی ہے، کوئی اس کا سر پاؤ نہیں ہے۔ امت جو ہے بدعات خرافات کے پیچھے بہت جا رہی ہے، جتنا بدعات امت میں آتا جائے گا مسلمان ماؤں بہنوں یاد رکھ لو اور مسلمان مردوں یاد رکھ لو، جس گھر میں جتنا نبی کی مخالفت آتی جائے گی، جتنا بدعات و خرافات آتا جائے گا، اتنا رب کے پیغمبر کی سنت اس گھر سے اللہ اٹھا لے گا۔ اللہ ہمیں بدعات سے محفوظ فرما کے قرآن و حدیث کے مطابق روزہ رکھنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جو ثابت نہیں ہے آپ کیوں اس طرح کے عمل کرتے ہیں؟ مسنون عمل کریں اور پیارے پیغمبر سے ثابت شدہ عمل کریں۔ آپ محرم کے روزے رکھیں، کون آپ کو روکتا ہے؟ آپ قربانی کے جو 10 دن ہوتے ہیں ذی الحج کے، وہ 10 روزے رکھیں، آپ عرفہ کا روزہ رکھیں، ہر مہینے کے جو ہے 13 14 15 ایام 20 کے روزے رکھیں، آپ سوار جمعرات کا روزہ رکھیں جو ثابت ہے، جو ثابت نہیں آپ نہ رکھیں۔ وہ ہمیں کوئی آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لڑائی بدعات سے ہے، خرافات سے ہے، اور آپ کو بدعات سے بچانا مقصود ہے۔ کاش اسلامک میڈیا سے یہی پیغام ملتا ہے کہ لوگوں بدعات خرافات سے بچ جاؤ، بس یہ ہمارا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بدعات سے بچائے اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچائے، اور اس چینل کے اوپر اپنے ایسے مسلمان بھائیوں کو لازمی جوڑیں جو صحیح قرآن حدیث کو سمجھنا چاہتے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔